السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبریں پیش ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ ترمیمی بل وفاقی وزیر رانا تنویر نے ایوان میں پیش کیا، جس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا، جبکہ بعض سینیٹرز نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اسی دوران پریس گیلری میں موجود صحافیوں نے بطور احتجاج واک آؤٹ کیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس قانون کا تعلق اخبار، ٹی وی یا صحافیوں سے نہیں ہے، اس سے سوشل میڈیا کو ڈیل کیا جائے گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس قانون کے تحت کسی کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ کی جانب سے دی جانے والی احتجاج کی کال پر لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک خبر کے مطابق پاکستان کی ایک عدالت نے توہین مذہب پر مبنی مواد آن لائن پوسٹ کرنے کے الزام میں مزید 4 افراد کو سزائے موت سنا دی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک فون کال میں دو طرفہ منصفانہ تجارتی تعلقات کی طرف بڑھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹرمپ نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ میں بننے والے مزید سیکیورٹی آلات خریدے۔ ٹرمپ نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب وہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنے سخت گیر تجارتی ایجنڈے کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹیلی فون کال کے بارے میں تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے ہندو قوم پرست رہنما مودی کے وائٹ ہاؤس کے دورے کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹیلی فون پر یہ گفتگو تعمیری تھی اور یہ کہ دونوں رہنماؤں نے تعاون کو بڑھانے اور انہیں گہرا کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت اور چین کے درمیان لگ بھگ 5 برس بعد ایک بار پھر براہ راست پروازوں کی بحالی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کے درمیان پیر کو بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے فریم ورک کے قیام پر فوری طور پر بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے بھی منگل کو تصدیق کی ہے کہ دونوں ملکوں میں براہ راست مسافر پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ بنگلہ دیش میں ریلوے ملازمین کی غیر معینہ مدت تک ہڑتال کے باعث مسافر اور مال بردار ٹرینوں کی آمد و رفت رک گئی ہے، جبکہ 2.5 لاکھ سے زائد مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ریلوے ملازمین کی یونین کا کہنا ہے کہ جب تک پینشن اور اوور ٹائم کی ادائیگی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہڑتال ختم نہیں کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی وزارت ریلوے کا کہنا ہے کہ منگل سے اہم روٹس پر بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وہ مسافر جو پہلے ہی ٹرین کا ٹکٹ لے چکے ہیں، وہ اسی ٹکٹ پر بس کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ ایک بیان میں وزارت ریلوے حکام نے کہا ہے کہ ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے وہ وزارت خزانہ سے رابطے میں ہیں۔ بنگلہ دیش ریلویز نے ملازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ ہڑتال ختم کر دیں۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر انتظام حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ سے بے گھر ہونے والے 3 لاکھ سے زائد افراد پیر کے روز شمالی غزہ میں واپس آ گئے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے چوکیاں کھول دیں اور لوگوں کو علاقے میں واپس جانے کی اجازت دی۔
غزہ شہر میں فلسطینیوں کی واپسی اسرائیل اور حماس کے درمیان 6 ہفتے کی جنگ بندی کے ابتدائی مراحل میں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ میں قید یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیل کے زیر حراست فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب مصر اور اردن نے غزہ کے شہریوں کو اپنے ملکوں میں قبول کرنے کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مصری حکومت فلسطینی عوام کے اپنے سرزمین پر رہنے، ان کے جائز حقوق کے دفاع اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کی حمایت کرتی ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے بھی کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل فلسطینی سرزمین اور فلسطینی ریاست کے قیام میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے اختتامی ہفتہ مصر اور اردن سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ غزہ سے مزید فلسطینیوں کو عارضی یا مستقل طور پر قبول کر لیں۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں نے منگل کو بتایا کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام کا دورہ کرنے والا پہلا روسی سرکاری وفد دمشق پہنچ گیا ہے۔ اس وقت میں نائب وزیر خارجہ میخائل بogdanov اور شام کے لیے صدر ولادیمیر پوٹین کے خصوصی نمائندے الیگزینڈر لیورنتیف شامل ہیں۔ ایک اور خبر میں یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ روسی ڈرون حملوں نے یوکرین کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا اور کم از کم 6 افراد زخمی ہو گئے۔ جنوبی یوکرین کے علاقے اوڈیشا، خارکیو اور میکلائف علاقوں کے گورنروں نے اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے نقصان کی اطلاع دی ہے، جبکہ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس نے سیمولینسک کے علاقے میں یوکرین کے 5 ڈرون مار گرائے ہیں۔ وفاقی امریکی ادارے یو ایس امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ نے بتایا کہ اتوار کو ملک بھر میں 956 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن پر ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کے بعد کہا تھا کہ شروع میں جرائم میں ملوث غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تازہ سروے کے مطابق گزشتہ برسوں کے مقابلے میں امریکیوں کی زیادہ تعداد اب یہ سمجھتی ہے کہ سن 2025 میں واشنگٹن میں نئی حکومت کے لیے امیگریشن کا مسئلہ زیادہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ دوسری جانب شہر میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں رکوانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی ہے، جبکہ بعض شہروں میں امیگریشن اقدامات کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ سعودی عرب نے مسلمانوں کے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں جائیداد رکھنے والی مقامی کمپنیوں میں غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس اقدام کے بعد غیر ملکی افراد ایسی مقامی کمپنیوں میں بھی سرمایہ کاری کر سکیں گے جو اپنی آمدن کے لیے حج اور عمرے اور زیارات پر انحصار کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں کاروباری سرگرمیوں کے نگراں ادارے کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے پیر کو کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مکے اور مدینہ میں جاری اور مستقبل کے منصوبوں کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری لانا ہے۔ چین کی ایک اسٹارٹ کمپنی ڈیپ سیک نے مصنوعی ذہانت AI کے اپنے تازہ ترین ماڈل جاری کر دیے ہیں، جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے سب سے اہم AI ماڈلز کے مساوی یا اس سے بہتر ہیں، مگر لاگت ان سے کہیں زیادہ کم ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جدید کمپیوٹر پروگرام ہے جو کسی انسانی مدد کے بغیر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیپ سیک کم طاقتور پروسیسرز پر کام کرتا ہے اور اس کا استعمال سستا پڑتا ہے۔ تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا
اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔